السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری کے آغاز سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے گاؤں سے شہر جانے والی سڑک کچی تھی۔ کچی سڑک کی وجہ سے آنے جانے والے لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ سڑک کچی تھی اس لیے آمد و رفت کے لیے گاڑی بھی نہیں آ جا سکتی تھی۔ لوگ بیل گاڑی یا ٹانگوں پر آیا جایا کرتے تھے۔ سواری کے لیے زیادہ تر ٹانگیں اور سامان وغیرہ جیسے کھاد اناج وغیرہ لانا ہوتا یا شہر جانا پڑتا تو بیل گاڑی پر لاتے تھے۔ شفیق بھائی کی بھی ایک بیل گاڑی تھی جسے چلا کر وہ اپنا گزر بسر کرتے۔ ان کے 2 طاقتور خوبصورت بیل تھے۔ بڑے زمیندار اپنے اناج ٹریکٹر ٹرالی پر لے کر آتے جاتے اور چھوٹے زمیندار یا عام لوگ اپنا سامان شفیق بھائی کی بیل گاڑی پر لے جاتے تھے۔ شفیق بھائی کی بیل گاڑی پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ جس کو بھی کام پڑتا وہ شفیق بھائی کو ہی کہتا تھا۔ شفیق بھائی دن بھر پورے گاؤں کے 2 چکر لگاتے تھے اور شام ہونے سے پہلے اپنے گھر آ جاتے۔ وہ شادی شدہ اور 3 بچوں کے باپ تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ شفیق بھائی اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ گزارا ان کا بہت اچھا ہوتا تھا اور زندگی میں ہر طرح کا سکون ہی سکون تھا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ ان کی زندگی میں ہلچل مچ گئی۔ اس سال گندم کا سیزن تھا۔ ہر طرف گندم کی کٹائی ہو رہی تھی اور پھر گندم کی خرید و فروخت بھی شروع ہو گئی۔ کوئی اناج اپنی ضرورت کے لیے اکٹھا کرتا اور کوئی اکٹھا کر کے شہر لے جا کر بیچ دیتا۔ گاؤں ایسٹ کی طرف تھا اور شہر ویسٹ کی طرف تھا اور درمیان میں ایک لمبا دھول سے بھرا رستہ تھا۔ شہر اور گاؤں کے بیچ کے درمیان میں ایک پرانا بنگلہ بھی تھا جو راستے پر ایک طرف کچھ فاصلے پر درختوں کے جھنڈ کے درمیان میں کھڑا تھا۔ یہ بنگلہ آزادی سے پہلے سکھوں کا تھا۔ جسے آزادی کے بعد سکھ چھوڑ کر چلے گئے اور پھر یہ بنگلہ دوبارہ آباد نہ ہوا۔ بنگلہ 4 کمروں پر مشتمل 4 منزلہ تھا، یعنی پہلی 4 منزل پر 4 اور دوسری اور تیسری پر بھی 4 کمرے تھے، جس کے ارد گرد حویلی نما دیوار جو کہ گر چکی تھی۔ اس بنگلے کے ارد گرد بڑے بڑے درخت اور کانٹے دار جھاڑیاں اگائی تھیں۔ جو بھی اس طرح رستے سے گزرتا تو اس دیو نما بنگلے کو دیکھ کر خوف سے لرز جاتا۔ وہ بنگلہ جنات والے بنگلوں کے نام سے مشہور ہو چکا تھا، جو کہ اب مشہور تھا کہ اس میں اب جنات کا بسیرا ہے۔ جو بھی اس راستے سے گزرتا اسے بنگلے کے اندر سے باتیں کرنے کی یا بچوں کے رونے اور ہنسنے کی آوازیں سنائی دیتی۔ کبھی کبھی اس راستے سے گزرنے والوں پر پتھر برستے تھے جن سے بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے تھے، اور کبھی کسی کو درختوں کے درمیان اونٹ چڑھتے ہوئے دکھائی دیتے، کسی کو گھوڑے کے بولنے کی آواز آتی۔ کچھ لوگوں نے تو بنگلے کی آخری منزل والی چھت پر لڑکیوں کو کھڑے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ ان سب چیزوں کی موجودگی سے جنات کی موجودگی کا اشارہ پایا جاتا تھا۔ بنگلے کے ارد گرد جن کی زمین تھی وہ زمینوں پر جب بھی کام کرنے گئے انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دکھائی دیتا تھا۔ جو کسان ہل چلاتا اسے پتھر لگتے وہ بیچارہ بھاگ جاتا۔ جو زمینوں پر کام کرنے آتے انہیں بڑا سا سانپ دکھائی دیتا یا بڑی سی چیل ان پر حملہ کرتی تھی، لوگ بیچارے ڈر کر بھاگ جاتے تھے۔ پھر جنوں کے بنگلوں کے ارد گرد والی زمین بنجر ہونے لگی تھی۔ ایک دن شفیق بھائی اپنی مزدوری میں مصروف تھے۔ بیل گاڑی پر اناج کی بوریاں لاتے انہوں نے سوچا کہ تیسرا چکر بھی لگا لوں۔ تیسرا چکر لگا کر بیل گاڑی سے اتار کر وہ واپس نکلنا چاہتے تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی سامان اپنی چادر میں باندھ کر بیل گاڑی پر رکھا اور بیلوں کو تیزی سے دوڑانے لگے۔ جب وہ شہر سے نکلے تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ اب شفیق بھائی کے دل میں خوف جاگا تھا۔ جب وہ شہر سے آتے جاتے جنات والے بنگلے کے قریب سے گزرے تو چاند اپنی جوبن پر تھا۔ ایسی چاندنی تھی کہ دن کا سماں تھا۔ اچانک شفیق بھائی کے کانوں میں کچھ آوازیں سنائی تھیں۔ وہ آوازیں بنگلے سے آ رہی تھیں، جیسے بہت ساری عورتیں آپس میں لڑ رہی ہوں۔ وہ بھی چلا چلا کر۔ عورتوں کو تیز بولنے اور چلانے کی وجہ سے شفیق بھائی کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ شفیق بھائی کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔
خیر وہ تیزی سے بیلوں کو ہانکنے لگے اور اس طرح ایک دم عورتوں کو چلانے کا شور ختم ہو گیا۔ اب شفیق بھائی کے کانوں میں چھن چھن کی آواز آنے لگی۔ جب یہ چھن چھن کی آواز قریب آئی اور واضح سنائی دینے لگی تو شفیق بھائی نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ جوان عورت ان کی بیل گاڑی کے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ خوبصورت اور سونے کے زیورات سے لدی وہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چاند کی چاندنی میں اس کا حسن غضب ڈال رہا تھا۔ شفیق بھائی کو خوف نے آ گھیرا اور وہ بیلوں کو تیزی سے دوڑانے لگے۔ اس نے کہا، رکو۔ شفیق بھائی کے کانوں میں اس کی آواز ٹکرائی تو انہوں نے بیل کو اور بھی تیزی سے دوڑانا شروع کر دیا۔ وہ پھر بولی کہ رکو، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ وہ شفیق بھائی کی بیلوں کے پیچھے دوڑنے لگی۔ شفیق بھائی نے بیلوں پر لاٹھیاں برسا دیں تاکہ وہ اور تیز چلیں۔ اب وہ عورت بھاگ بھاگ کر بیل گاڑی پر چڑھنے لگی تو شفیق بھائی نے اسے دھکا دیا اور وہ نیچے گر گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دھول میں غائب ہو گئی اور پھر دوبارہ اٹھ کر بیل گاڑی پر چڑھنے لگی۔ شفیق بھائی نے پھر سے دھکا دیا اور وہ پھر گر پڑی اور پھر سے اٹھ کر بیل گاڑی پر چڑھنے لگی۔ جب وہ بیل گاڑی پر چڑھ گئی تو شفیق بھائی ایک ہاتھ سے رسی کو تھامتے اور دوسرے ہاتھ سے اس کو دھکا دے کر نیچے گرا دیتے۔ بیل پوری قوت سے دوڑ رہے تھے۔ آخر کار وہ عورت پیچھے رہ گئی اور شفیق بھائی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور پھر شفیق بھائی نے سکون کا سانس لیا۔ گھر آتے ہی شفیق بھائی نے بیلوں کو کھول دیا۔ بیل بھی تیزی سے دوڑنے کی وجہ سے ہانپ رہے تھے۔ شفیق بھائی نے بیلوں کو باندھ کر بیوی سے کہنے لگے کہ گاڑی سے چادر میں سامان بندھا ہے، اسے اٹھا لاؤ۔ جب بیوی گاڑی کے پاس گئی تو کیا دیکھتی ہے؟ سامان کے پاس ایک ہار پڑا تھا۔ وہ شفیق بھائی سے کہنے لگی، یہ ہار کس کا ہے؟ جب شفیق بھائی نے ہار دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے۔ ایک بھاری سونے کا ہار تھا جو یقیناً اس بنگلے والی جن عورت کے گلے سے گرا تھا۔ تو شفیق بھائی نے پورا واقعہ اپنی بیوی کو سنا ڈالا۔ ان کی بیوی کی خوف سے چیخ نکل گئی اور اس نے ہار پرے پھینک دیا۔ شفیق بھائی نے اٹھ کر وہ ہار اپنے پاس رکھ لیا۔ سوچا کہ کل کرم دین چاچا کو دکھاؤں گا، وہ جو کہیں گے پھر میں ویسا ہی کروں گا، اور یوں وہ کھانا کھا کر سو گیا۔ تقریباً آدھی رات کو شفیق بھائی چیخ مار کر اٹھ بیٹھے۔ بیوی نے دیکھا تو وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ وہ دوڑ کر اپنے پڑوسیوں کو بلا لائی۔ شفیق بھائی بے ہوش ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ بیوی نے رو رو کر جن عورت والا قصہ سب کو سنایا۔ کسی نے کہا کہ کرم دین چاچا کو لے کر آؤ۔ فوراً چاچا کو بلایا گیا۔ کرم دین چاچا نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو شفیق بھائی کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کرم دین چاچا نے سب کو وہاں سے جانے کو کہا تو سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پھر کرم دین چاچا نے شفیق بھائی سے پوچھا تو شفیق بھائی نے سارا واقعہ چاچا کو سنا دیا۔ شفیق بھائی کہنے لگے کہ ابھی میں سویا ہوا تھا کہ ایک عورت میرے اوپر چڑھنے لگی۔ سیدھا سویا ہوا تھا جیسے خواب میں دیکھ رہا تھا، کچھ جاگی اور کچھ سوئی ہوئی کیفیت میں تھا۔ وہ عورت میرے اوپر آ کر سینے کے بل لیٹ گئی۔ جب میں نے اس عورت کو چہرہ دیکھا تو اس کے خوفناک چہرے کو دیکھ کر میں چلا اٹھا اور چیخ کر بے ہوش ہو گیا۔ چاچا کرم دین شفیق بھائی کی باتیں سن کر گہری سوچ میں پڑ گئے۔ اب ہر تیسرے اور چوتھے دن شفیق بھائی کے ساتھ ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ آدھی رات کو شفیق بھائی چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتے۔ کرم دین چاچا وہ ہار اس بنگلے کے قریب جا کر پھینک آئے تھے، پھر بھی شفیق بھائی پر وہی کیفیت برقرار تھی۔ کسی نے کرم دین چاچا کو ایک فقیر کا پتہ بتایا۔ وہ جا کر فقیر کو لے آئے۔ وہ فقیر بہت پہنچا ہوا عالم تھا۔ سب سے پہلے آتے ہی انہوں نے شفیق بھائی کو پانی پر دم کر کے دیا اور پھر کچھ لکڑیاں جمع کروائیں۔ ان لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ پھر کچھ پڑھنے لگے۔ شفیق بھائی بھی آگ کے آگے آنکھیں کھول کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کرم دین چاچا کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے۔ فقیر نے کچھ پڑھتے پڑھتے جیب سے ایک عطر کی شیشی نکالی، ڈھکن کھولا اور آگ میں انڈیل دی۔ آگ مزید بھڑک اٹھی۔
پھر فقیر بابا نے اٹھ کر ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور وہ لکڑی شفیق بھائی کے پاؤں پر رکھ دی۔ شفیق بھائی عورت کی آواز میں چیخ اٹھے، مت جلاؤ، مجھے چھوڑ دو، مجھے شفیق سے عشق ہو گیا ہے۔ فقیر بابا غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، ابھی تو صرف میں نے تیرا پاؤں جلایا ہے، اب میں تجھے آگ میں پھینک دوں گا۔ شفیق بھائی پھر عورت والی آواز میں روتے ہوئے فقیر بابا کے پاؤں میں گر گئے۔ فقیر بابا اپنی چھڑی سے شفیق بھائی کی کمر پر مارنے لگے۔ شفیق بھائی عورت کی آواز میں چیختے چلاتے رہے، مگر فقیر بابا انہیں مارتے رہے۔ شفیق بھائی عورت کی آواز میں کہنے لگے، اگر میں جاؤں گی تو اسے برباد کر کے جاؤں گی۔ فقیر بابا نے کہا، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آخر شفیق بھائی بے ہوش ہو گئے۔ پھر فقیر بابا ہاتھ روک کر دور جا کر بیٹھ گئے اور آنکھیں باندھ کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ دیر بعد آنکھیں کھول دیں، بجھی بجھی آواز میں کہنے لگے، میں ان کی چھوٹی بیٹی کو بچا نہ سکا، وہ جن عورت آئی تھی اور اس کو لے گئی، وہ شفیق بھائی کو مار کر ان کے سب گھر والوں پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ باقیوں کو اللہ نے بچا لیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنا کام کر گئی ہے، وہ شفیق بھائی کی چھوٹی بیٹی کو مار گئی ہے۔ جب بابا نے اپنی بات ختم کی تو گھر میں سے رونے کی آواز آئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شفیق بھائی کی چھوٹی بیٹی مر چکی ہے۔ اس کی بیوی رو رو کر سب کو بتا رہی تھی کہ میری بیٹی ٹھیک ٹھاک تھی، کہ اچانک اٹھ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ ماں مجھے بچا لو، ماں یہ عورت میرا گلا دبا رہی ہے۔ بس پھر کچھ ہی لمحوں میں وہ بچی مر گئی۔ فقیر بابا نے شفیق بھائی کو جنی سے تو بچا لیا، پھر بھی وہ اس جنی سے شفیق بھائی کی چھوٹی بیٹی کو نہ بچا سکے اور اس کو مار کر وہ سکون میں آ گئی۔ رو دھو کر شفیق بھائی اور ان کے گھر والوں کو صبر آ ہی گیا۔ جاتے وقت فقیر بابا سے گاؤں کے لوگوں نے کہا تھا، سائیں جی مہربانی فرما کر اس جنات والے بنگلے سے جنات کا بسیرا ختم کرا دو۔ تو فقیر بابا کہنے لگے، تم ان کی طرف نہ جایا کرو تو وہ تم کو کبھی تنگ نہیں کریں گے۔ کرم دین چاچا نے کہا، بھائی شفیق نے تو انہیں تنگ بھی نہیں کیا تھا، شفیق تو اپنے راستے سے گزر رہا تھا۔ فقیر نے کہا، کرم دین جب شفیق وہاں سے گزر رہا تھا تو اس وقت جنوں کی عورتوں میں آپس میں لڑائی ہو رہی تھی۔ وہ جن عورت گھر سے ناراض ہو کر باہر آئی تھی اور شفیق بھائی سے اس کا سامنا ہوا، وہ شفیق سے مدد مانگ رہی تھی۔ وہ اس کی بیل گاڑی پر بیٹھ کر جانا چاہتی تھی، مگر شفیق بھائی ہر بار اس کو دھکا دے کر اتار دیتے۔ شفیق کے اس رویے کے باوجود وہ جن عورت اس پر عاشق ہو گئی تھی۔ اس طرح شفیق ان کے چنگل میں پھنس گیا تھا۔ یہ جنوں والا بنگلہ آج بھی وہاں اپنی جگہ موجود ہے اور لوگ ابھی بھی اس بنگلے سے خوف کھاتے ہیں، وہاں پر کوئی جاتا نہیں ہے۔ شفیق بھائی بھی اپنی زندگی میں آرام و سکون سے ہیں، لیکن اس جنی نے شفیق بھائی کی اس بیٹی کو مار ڈالا جس بیٹی سے وہ جنون کی حد تک محبت کرتے تھے۔ سیکنڈ سٹوری میرے ریلیٹیو نے سنائی تھی، آئیے میں آپ کو انہی کی زبانی بتاتی ہوں۔ یہ بات مجھے چچا نے بتائی، جو ان کے بھائی یعنی میرے دوسرے چچا نے بتائی، اور یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ہمارے گاؤں میں پانی سے چلنے والی چکیاں بہت ہیں، یعنی جسے ہم چندر کہتے ہیں۔ چونکہ گاؤں میں اللہ کے فضل سے قدرتی پانی بہت زیادہ ہے، کم و بیش 22 قدرتی چشمے، ایک دریا اور بہت سارے ٹیوب ویلز ہیں۔ پانی زیادہ ہونے کے باعث پنچکیاں یعنی چندر بہت زیادہ ہیں، جن پر گندم اور مکئی کے دانے پیس کر آٹا بنایا جاتا ہے۔ چندر 24 گھنٹے لگاتار چلتا ہے۔ اب میں آپ کو اصل واقعہ سناتا ہوں۔ میرے وہ چچا بھی ایک چندر پر کام کرتے تھے اور مال مویشی بھی پالتے تھے۔ چندر کو چلانے کے لیے پانی کو اونچائی سے ایک تنگ سی نالی سے نیچے بہا کر چلایا جاتا ہے، اور جب بند کرنا ہو تو نالی کے اندر ایک لکڑی کا تختہ جسے چپو کہتے ہیں پھنسا کر پانی روک دیا جاتا ہے۔ ایک رات وہ چچا چندر پہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ چندر کی رفتار کم ہو گئی ہے، یعنی پانی کم ہونے کے باعث چندر آہستہ چل رہا ہے۔ میں نے اور بھی گاؤں والوں سے سنا ہے
کہ وہ تھے بہت نڈر۔ انہوں نے اوپر جا کے دیکھا تو کوئی مافوق الفطرت چیز، یعنی کہ چڑیل ہی کہہ لیں، پانی میں نہا رہی تھی، تو پانی رکا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے کہا، نکلو مجھے چندر چلانے دو۔ اس نے سنی انسنی کر دی۔ انہوں نے 3-4 دفعہ اسے کہا لیکن وہ نہ مانی۔ پھر انہوں نے چپو نکالا اور اسے دے مارا۔ وہ یہ کہہ کر غائب ہو گئی کہ میں تجھ سے بدلہ لوں گی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ ایک شام ان کی گائے بھاگی اور کندر میں جا گھسی۔ کندر میں آپ کو بتاتا ہوں، دریا جوہر کے کنارے پر جہاں بھی پانی کھڑا ہو وہاں اگ آتی ہے، اور یہ بالکل کماد کے پودے کی طرح ہوتی ہے اور بہت زیادہ گھنی ہوتی ہے، جو 1 یا 2 میل تک پھیلی ہوتی ہے۔ کئی بار اس کی اونچائی میں اس کا پودا 9 یا 10 فٹ کا ہوتا ہے۔ پھر ان کی گائے کندر میں چلی گئی۔ پیچھے پیچھے ڈھونڈتے وہ بھی ادھر گئے لیکن وہ واپس نہ آئے۔ جب گاؤں والوں نے ڈھونڈا تو وہ اس کندر میں مردہ حالت میں ملے۔ جب انہیں غسل دیا گیا تو کہتے ہیں کہ ان کی کمر پر پورے ہاتھ کا نشان تھا، جیسے کسی نے ان کو پیچھے سے مارا ہو اور خون جم گیا ہو۔ تو لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔